اسباب و تدارک۔ معزز سامعات، آج کے اس پرفتن دور میں اور ناسازگار حالات میں عالم اسلام کے سامنے طرح طرح کے فتنوں کا چیلنج ہے، لیکن ان تمام فتنوں میں سب سے خطرناک اور سب سے بڑا چیلنج ارتداد کا فتنہ ہے۔ ہر شخص اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ اس وقت پورے عالم میں ارتداد کی ایک لہر اور الحاد کا ایک سیلاب منڈایا ہے۔ ہر آن ہر شان اس ارتدادی فتنے کی خبر سوشل میڈیا پر گردش کرتی نظر آ رہی ہے۔ ملت اسلامیہ کی صدمہ بیٹیاں بھگوا لفریب کا شکار ہو رہی ہیں۔ فرقہ پرست تنظیمیں اور باطل طاقتیں منظم طریقے پر طرح طرح کے وسائل اختیار کر کے ملت اسلامیہ پر حملہ کر رہے ہیں، اور وہ اپنے باطل عقائد اور فاسد خیالات کے ذریعے بھولے بھالے مسلمان اور ملت کے نوجوانوں پر اپنا سکہ جما کر ان کو گمراہی اور بے دینی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ ان کے عقائد کو برباد، ان کی ایمانی محبت کو پامال اور ان کی مذہبی عزت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معزز سامعات، میں آپ کو بتاتے چلوں کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 1 صدی پہلے جس ڈر کا اظہار کیا تھا، آج وہ حقیقت کا روپ اپنا کر مسلم معاشرے کو ڈس رہا ہے۔ لڑکیوں میں بڑھتے ہوئے فتنہ ارتداد نے مسلم معاشرے کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور یہ فتنہ جس تیزی کے ساتھ مسلم معاشرے میں پھیل رہا ہے، یہ غور و فکر کرنے کا مقام ہے، کیونکہ یہ فتنہ ایک ایسا زہریلا فتنہ ہے جو نہ صرف مسلم معاشرے کو ذلت کی جانب دھکیل رہا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے آنے والی نسلیں مذہب اسلام سے دور اور بیزار ہو سکتی ہیں، بلکہ وہ رہی۔ ملت اسلامیہ کی بہنوں، ذرا اپنی عقل سے پردہ ہٹائیں اور ارتداد کی وجوہات پر غور کریں۔ صاف طور پر یہ بات سامنے آئے گی کہ اس فتنے کا سب سے بڑا سبب دینی تعلیم و تربیت کا ختم ہو جانا اور ملبوس نظام تعلیم ہے۔ بلکہ کسی کہنے والے نے تو اس کو یوں کہا ہے، اگر کسی قوم کو ان کے فکر و عقیدے سے دور رکھنا ہے تو ان کا دینی تعلیم سے رشتہ کاٹ دیا جائے، تو خود بخود اپنے دین کے فکر و عقیدے سے محروم ہو جائیں گے۔ اور مسلمانوں کے ساتھ آج کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ہم سر کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اسکول و کالج میں تعلیم پانے والا بچہ اپنے اللہ اور رسول کو نہیں پہچانتا، قرآن کیا ہے نہیں معلوم، نماز کیا ہے نہیں معلوم، اسلامی شعار کیا ہے نہیں معلوم، اسلامی تعلیمات کیا ہے اس سے کوسوں دور ہے۔ معزز سامعات، آپ بھی بتائیں کہ اس وقت وطن عزیز میں اسکول و کالج میں تعلیم پانے والے مسلم بچے اور بچیاں تقریباً 2-2.5 کروڑ ہیں، تو کیا ان کروڑوں بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ان کے ایمان و عقائد کی حفاظت اور شریعتی اسلامیہ سے آراستہ و پیراستہ کرانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ ہم ان نازک حالات سے غفلت برت کر ارتداد جسے خطرناک فتنے کے چیلنج سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ایسے نازک حالات میں ہم سب پر ذمہ داری آتی ہے کہ اس فتنہ ارتداد سے اپنے مسلم بچے اور بچیوں کو بچایا جائے۔ اس کے لیے فوری طور پر مضبوط نظام تربیت اور دوسری تدبیریں اختیار کی جائیں، اور اپنی مسلم بیٹیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے، اور دوسروں پر بھروسہ کرنے کے بجائے خود اپنے بچوں کو بچپنے سے مذہب اسلام کے متعلق باخبر کریں۔ یقیناً دینی تعلیم کی ضرورت ہے، لیکن ایمان کی حفاظت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ لیکن اسی لیے دینی تعلیم کے لیے ان اداروں اور طریقوں کو استعمال کیا جائے جہاں ان کے ایمان و عقائد کی حفاظت باقی رہے، اور ایسی مخلوط تعلیم سے گریز کیا جائے جہاں ان میں معصوم بچے اور بچیوں کے ایمان و عقائد پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس فتنے کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے اس میدان میں عملی طور پر کام کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عقائد و نظریات سے واقف کرائے۔ اب میں ایک شعر کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوتی ہوں۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں جھولو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں جھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ میں جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔